अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आईना न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं मोहम्मद यूनुस अली नूर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 3 अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बैनुल-अक़वामी सतह पे कुछ खबरें और जो सऊदी अरब और हमास से जुड़ी हुई हैं, और दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो है वो आइंदा इलेक्शन में अपने किस तरह के उम्मीदवार अपने हलकों में खड़े करेगी जो मौजूदा क्रिटिकल कंडीशन में अच्छे से फ़ाइट कर सकें और उनको इन हालात से अच्छे से निमटना आना होता है। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फैंस हैं वो इस वक्त इस तलाश में हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी है। तो ये यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैंस के लिए जो है वो एक बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। नाज़रीन, प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बात करेंगे कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो इस वक्त भारत में जारी है, परफॉर्मेंस के लिहाज से कौन सी टीमें जो हैं उनको रिगार्ड किया जा सकता है और कौन सी ऐसी टीमें हैं जिन्होंने बिलो देन पार परफॉर्म किया, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस वक्त क्या परफॉर्मेंस है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को या पाकिस्तान क्रिकेट में किस तरह की इस्लाहात आनी चाहिए। जी तो नाज़रीन, अगर सऊदी अरब के लिहाज से खबर शामिल करें तो सऊदी अरब के शाही ख़ानदान आले सऊद के शहज़ादा यजीद बिन सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंतकाल कर गए हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शहज़ादा यजीद बिन सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद जो है वो सऊदी वज़ारत दाखिला के मीडिया डायरेक्टर रहे हैं। तो नाज़रीन, सऊदी अरब की खबरें जो हैं वो बैनुल-अक़वामी सतह पर इस तरह से भी असरअंदाज होती हैं कि सऊदी अरब की सियासत जो है, सऊदी अरब की जो एक मामूलात हैं, उनकी जो सरगर्मियाँ हैं वो पूरी दुनिया की सियासत के ऊपर बड़ा असर रखती हैं। क्योंकि आजकल जिस तरह के हालात इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान चल रहे हैं, उसमें सऊदी अरब जो है वो बड़ा एक अहम मुल्क है। गो के अरब के उन ममालिक की जो जिस तरह का किरदार जो है वो एक अवाम जो है वो तवक्को करती है उस तरह से तो नहीं इनको देखने में नज़र आ रहे। लेकिन ये है कि फिर भी सऊदी अरब एक बड़ा अहम मुल्क है, और इस दौरान यूँ सऊदी शहज़ादे का इंतकाल कर जाना और जो सऊदी अरब एक जैसा एक मुल्क है उसकी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उनका उसमें तातुल आ जाना, इसराइल और फ़लस्तीन के जो मामलात हैं और उनमें जो है एक तख़ीर का बायस बन सकता है। स्पेशली उन दिनों में जब इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान हालात जो हैं वो काफ़ी कशीदा हैं, उसमें अरब ममालिक का बहुत बड़ा किरदार है। यूँ सऊदी शहज़ादे के इंतकाल के बाद सियासी मामलात में किसी किस्म की जो सुस्त रवि आ जाना मौजूदा वक्त में जो है वो फ़लस्तीन के लिए एक बड़ा पुरअसर है। और यहाँ पे ये भी बात बताते चलें आपको, इसराइल और फ़लस्तीन की जो कशीदगी चल रही है उसके लिए भी दो किस्म की खबरें चल रही हैं। जो अरब मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल और फ़लस्तीन है, इनके दरमियान मुआहदा तय पा गया कि जितने भी इनके यरगमाल लोग हैं उनको जो है वो रिहा कर किया जा रहा है। जबकि इसी के बरअक्स हमास के सरपरस्त का कहना है कि अभी तक कोई भी मुआहदा तय नहीं हो पाया और इसके लिए बातचीत चूँकि चल रही है। इसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं आपके साथ शेयर करते हैं। इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल और हमास के दरमियान इत्तफाक राय हो गया है। गज़ा में जारी इसराइल और हमास की जंग के दौरान यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल और हमास के दरमियान इत्तफाक राय हो गया है। नाज़रीन, ये वो रिपोर्ट है जो अरब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अब इसकी तफसील के बाद हम आपको हमास के सरपरस्त ने जो है वो उनकी तरफ से क्या खबर आई है, इसके बाद हम उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहले इस खबर की तफसीलात को जान लेते हैं। अरब मीडिया का कहना है कि इसराइल जेलों में कैद फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों को रिहा करेगा, जिसके बदले में हमास 10 यरगमाली ख़वातीन और बच्चों को रिहा करेगा। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि 7 अक्टूबर से गज़ा पट्टी में जारी इसराइली वहशियाना हमलों में अब तक 11,078 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। वज़ारत सेहत का कहना है कि इसराइल फोर्सेस की बमबारी में शहीद बच्चों की तादाद 4,506 हो गई है, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद है। और लेकिन यहाँ पे अब जूँ जूँ वक्त गुजरता जा रहा है और इंसानियत जो है वो एक्सपोज होती जा रही है। और मज़ीद उनका कहना है कि वज़ारत सेहत का मज़ीद कहना है कि इसराइली बमबारी के बायस गज़ा पट्टी के 135 तिब्बी मराकज़ और 31 हॉस्पिटल नाकाबिले इस्तेमाल हो गए हैं। और अरब मीडिया का कहना है कि गज़ा पट्टी से इसराइली दारकूमत तल अबीब पर रॉकेटों का नया हमला किया गया है, जिससे 2 इसराइली मज़ीद शहीद हुए हैं। हमास की फायरिंग किए गए 2 रॉकेट तल अबीब में गिरे, जिसमें 2 ख़वातीन ज़ख्मी हो गईं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि 7 अक्टूबर से अब तक गज़ा से 9,500 मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन हमले हुए। गज़ा से फायर किए गए 12% रॉकेट फ़लस्तीनी इलाकों में ही गिरे हैं। तो नाज़रीन, इसमें जो मेन तफसीलात हैं वो यही हैं, लेकिन हलाकतें भले इसराइल की तरफ से हों या वो फ़लस्तीन की तरफ से हों, ये हलाकतें नहीं होनी चाहिए। और
दोनों तरफ سے انسان سوزی ہو رہی ہے، انسانیت کے حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے، اور اتنی شہادتیں جو ہیں وہ ایک باشعور انسان جو ہے اس کو دیکھ کے تل ملا اٹھتا ہے، لیکن یہاں پہ حکام بالا ہیں وہ اپنی اپنی سائڈ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے لیکن نہ جانے کیوں وہ اس بات کو بھول رہے ہیں کہ اس طرف بھی انسان ہے، اس طرف بھی انسان ہے۔ لازم یہ تو جو عرب میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، لیکن جو فلسطین کے سرپرست ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر ایک اپنا اہم بیان جاری کیا ہے۔ آئیے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ ان کا اس کے اوپر جو ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ابھی تک کوئی بھی ڈیل ڈن نہیں ہوئی ہے، ابھی ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، لیکن جبکہ دنیا بھر کا جو میڈیا ہے وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اس پہ جو ہے وہ معاملہ طے پا چکے ہیں۔ حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کے سیاسی مشیر طاہر الولو کا کہنا ہے کہ اسرائیل سے ابھی کوئی معاہدہ نہیں ہوا، بات چیت جاری ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق حماس عہدیدار نے اپنے بیان میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم آفس نے بھی غزہ میں بمباری میں وقفوں کے معاہدے کی تصدیق نہیں کی، جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی نہیں بلکہ وقفہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ وقفہ جو ہے وہ انسانیت کے کچھ حقوق میں یا انسانوں کو کچھ امداد فراہم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ ڈبل قسم کا بیان ہے۔ اس کی مزید تفصیلات یہ ہیں کہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وقفہ غزہ کے عام شہریوں کو انسانی امداد کی فراہمی کے لیے ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم آفس کا کہنا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی کے بخبر جنگ بندی نہیں ہوگی، غزہ کے لوگوں کو جنوب میں جانے کے لیے محفوظ راہداریاں دے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو اسرائیلی فوج کے وزیر اعظم آفس سے یہ رپورٹ آئی ہیں کہ یہ جو یرغمالیوں کو رہا کرنے کی خبریں ہیں یہ جنگ بندی کی علامت نہیں ہے یا جنگ بندی کا پیغام نہیں ہے، بلکہ کچھ ایریاز کے لوگوں کو جو ہے وہ یہاں سے موو کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک محفوظ راہداری دی جا رہی ہے، جو کہ غزہ سے جنوب کی طرف ان کو موو کروانا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ ہیں خبریں سعودی عرب سے، اور سعودی عرب کی جو سیاست ہے وہ کس طرح سے امپیکٹ فل ہے اسرائیل اور حماس کے جو اس وقت کشیدگی چل رہی ہے اس میں، اور اسرائیل اور فلسطین کی کشیدگی میں کس طرح سے جو ہے وہ ایک درندگی دکھائی جا رہی ہے، اور کتنی جانیں اور کتنی ہلاکتیں اس وقت تک ہو چکی ہیں۔ یہ آپ آئینہ ٹی وی کے توسط سے جان رہے تھے۔ آپ لوگوں سے گزارش کہ ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تاکہ جو حکام بالا ہیں ان میں ایک احساس کی جو ایک فضا ہے وہ پیدا کی جا سکے، اور ساتھ ساتھ اس جو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہمارے اہم تبصرے اور خبریں جو ہیں وہ آپ تک جو ہے وہ ایک بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکیں اور آپ ان سے آگاہ ہو سکیں۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کرکٹ ورلڈ کپ 2023 جو اس وقت انڈیا میں جاری ہے۔ اس میں 3 ٹیمیں جو ہیں وہ اپنی سلاٹ فائنل کر چکی ہوئی ہیں۔ چوتھی ٹیم میں جو سلاٹ چل رہی تھی اس میں پاکستان، افغانستان اور جو ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ تینوں آپس میں جو ہے وہ پنجہ ازما تھیں۔ تو اس میں اگر کرکٹنگ سینس میں بات کی جائے تو نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ اس کے بعد اگر افغانستان کو دیکھا جائے کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، اور ان کی جو کرکٹ ہے ان کو بالکل جو ہے وہ ایک اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور وائٹ فارم جو کرکٹ ٹیمیں ہیں انہوں نے ایشین کنڈیشن میں جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ آ کے جو ہے ادھر کامیاب نہیں ہوتی ہیں، اور یہاں پہ سیمی فائنل کی حد تک یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تیسری ٹیم بھی جو سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے جا رہی ہے وہ وائٹ فارم کرکٹ ٹیم ہے، نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم ہوگی۔ اور یہاں پہ اگر پاکستان کرکٹ ٹیم کی بات کریں تو پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو پرفارمنس تھی وہ اب خدا مارک نہیں تھی، وہ بلو پار پرفارمنس تھی، اور پاکستان شاید یہاں پہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی، اور اس کے لیے جو بھی ہم آپ کو اس کے اوپر تبصرے تجزیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ورلڈ کپ جانے سے پہلے آپ کی نظر میں پیش کرتے تھے، وہی جو ایک ایشوز ہیں وہ کھل کر سامنے آئے، اور وہی ساری حقیقتیں جو ہیں وہ سچ ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ لہٰذا اگر پروفیشنلی بات کی جائے تو یہاں پہ افغانستان کی ٹیم کو آپ جو ہے وہ چونکہ ایک رول تھا 4 ٹیموں نے ہی کوالیفائی کرنا تھا، لیکن ایک تھنکنگ کے لحاظ سے ایک کیلکولیشن کے لحاظ سے آپ جو افغانستان کی کرکٹ ٹیم ہے اس کو کبھی بھی ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اچھا کھیل نہیں پیش کیا۔ ان کو آپ انکلوڈ کریں گے انہی ٹیموں میں جنہوں نے اچھا کھیل پیش کیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ جس طرح سے پاکستان کا ایک نام ہے، جس طرح سے پاکستان کرکٹ ٹیم کی ایک لیگیسی ہے، تو جو ہمارے ینگ کڈز ہیں کرکٹنگ کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے جو ہے وہ ان کو شاید کرکٹ میں اتنے جو ہے وہ انعامات سے نوازا گیا، اتنی پوزیشنوں سے نوازا گیا، اور وہ شاید اس چیز کو بھول گئے
اور اپنی ضد اور انا میں وہ پاکستان شائقین کرکٹ کو بھی جو ہے وہ مایوس کیا انہوں نے، اور پاکستان کو بھی رسوا کیا، اور پاکستان کی بھی جگ ہنسائی کی انہوں نے ورلڈ لیول پہ۔ پاکستان جو کرکٹ بورڈ کا ہے اس کو اصلاحات یہ کرنی چاہیے کہ ان کو ایک جو جس طرح کی جو سلیکشن کمیٹی ہے اس کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، ان کو آنے والے وقت میں ایک بہترین جو ہے وہ نیوٹرل سلیکشن کمیٹی لے کر آنی چاہیے، اور نیوٹرل ایک جو پلیئرز ہیں جو اچھی فورس رکھتے ہیں، جو اچھا ٹیلنٹ رکھتے ہیں، جو اسکل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی جانتے ہوں کہ ماڈرن ایرا کی جو کرکٹ ہے اس کے اکارڈنگ کس طرح سے اسٹروکس کھیل کر شائقین کرکٹ کو لطف اندوز کرنا ہے اور پاکستان کا نام فخر سے بلند کرنا ہے۔ اور کرکٹرز کو جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی سرپرستی دینی چاہیے، تاکہ وہ کرکٹ کے معاملات جو ہیں بجائے کہ ایک MBA کو آپ یا کسی بزنس مین کو آپ ایک کرکٹ بورڈ کو ایک بزنس کے طور پر چلانے سے پہلے آپ کو پہلے اس کی کرکٹ کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور کرکٹ کے جو معاملات ہیں وہ کسی کرکٹر سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ تو یہ سارے معاملات، یہ وہ اصلاحات ہیں جو پاکستان کو کرکٹ میں لانی ہوں گی، کیونکہ کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس کو پاکستانی عوام جو ہیں وہ شاید مذہب کے بعد اگر کسی چیز کو سیلیبریٹ کرتی ہیں تو وہ کرکٹ ہے۔ کرکٹ پاکستان میں ایک دیوانگی کی حد تک پسند کیا جاتا ہے، لیکن ان کے جو جذبات ہیں ان کی قدر کرنا جو ہمارا ایک ریاست ہے اس کا ایک اہم فریضوں میں شامل ہے۔ اگر پاکستان کرکٹ ٹیم اسی طرح پرفارم کرتی رہی تو پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ اپنی پرفارمنس سے یوں ہی عوام کے جو جذبات ہیں ان کو مجروح کرتی رہے گی، اور پاکستانی عوام کا جو اعتماد ہے وہ اپنی ریاست کے ستونوں سے اٹھتا جائے گا۔ جی تو ناظرین، بین الاقوامی سیاست اور کرکٹ کے لحاظ سے یہ خبریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں پروگرام کے آخری حصے میں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے، پاکستان تحریک انصاف کے فینس کے لیے یہ بہت اچھی خبر اور بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی فینس ہیں وہ اس چیز کے متلاشی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کون سا لاہ عمل اختیار کرے گی کہ جو آنے والے الیکشن میں جو ہے وہ ایک اچھے ارینجمنٹس کے ساتھ الیکشن کانٹیسٹ کر سکے گی۔ تو اس میں پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ کافی ساری جو وکلا ہیں ان کو ٹکٹ دینے کا جو ہے وہ پلان کر رہی ہے، جس میں یہ ایک ان کی حکمت عملی ہو سکتی ہے کہ جو وکلا ہیں وہ جو آئینی حدیں ہیں ان کو جانتے ہیں، آئینی وسعتوں کو جانتے ہیں، اور وہ ایک ریئلی فائٹر ہوتے ہیں۔ ان کا پاکستان کی جتنی بھی تحریکیں ہیں، کافی ساری پاکستان کی ایسی تحریکیں ہیں جن میں وکلا کا ایک اہم کردار ہے، اور انہوں نے مشکل سے مشکل سچویشن میں جو ہے وہ زیادہ اچھے سے اچھے طریقے سے فائٹ کر کے وہ بحران سے ملک سے بھی نکالا ہے اور اپنی بات کو بھی منوانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہترین حکمت عملی ہے، لیکن دیکھنا ہوگا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے کس طرح سے اس کو ڈسپوز آف کرتی ہے اس سارے معاملے کو، اور ان دی اینڈ کیا رزلٹ سامنے آتے ہیں۔ اس کے اوپر مزید خبریں ہم آپ کے ساتھ سامنے لے کر آتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد یونس علی نور کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے اہم پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔